آپ سب کو جس طرح پتہ ہے کہ آج سب ہماری جتنی بھی کی پی کی قیادت تھی یا سارے قومی اسمبلی کی جتنی بھی اویلیبل لوگ تھے وہ آج کی اجلاس میں شامل ہو گئے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ہم کوئی سیاسی ورکر اور سیاسی نوکر میں فرق ہوتا ہے. ہم اظہار رائے کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، اور یہ کلچر کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. لیکن خان صاحب کی قیادت کی نہیں چاہیے، خان صاحب کی جھنڈے کی نہیں چاہیے، اور خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے چاہے ہم اختلاف کریں یا اس سے اتفاق کریں، لیکن خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اختلافات اپنی جگہ، لیکن خان صاحب کی کال پہ، خان صاحب کی بات پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلے بھی اکٹھے تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی اکٹھے ہوں گے. شکریہ. سر بس ایک چیز ہے، میں صرف ایک کرنا چاہتا ہوں، اس کا کنکلوڈ کریں گے چیئرمین صاحب اگر آپ اجازت دیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جو اسیران تھے، اسیران یہ آواز پیچھے ہمارے جو اسیران رہے 9 مئی کے کیسز میں جیلوں میں آپ کو بتا دوں ان کے نام فوج شدگان جو کہ جیلوں سے نکلے، کسی نے 10 مہینے، کسی نے 1 سال پورا سزا جو ہے وہ کاٹی، اور جیسے ہی نکلے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے. شکار ہونے والوں میں یوسف خان صاحب ہارٹ اٹیک ہوا، جیل عرصہ 8 مہینے، شیخ لطیف کڈنی کا ایشو ہوا، جیل عرصہ 8 مہینے، مجاہد شاہ ہیپیٹائٹس جیل عرصہ 11 مہینے، ندیم یاسین ہارٹ اٹیک جیل عرصہ 7 مہینے، عابد رفیق کڈنی ایشوز جیل عرصہ 10 مہینے، وکاس گجر کینسر جیل عرصہ 1 مہینہ، عبداللہ عالم کینسر جیل عرصہ 4 مہینے، افتخار جٹ ہیپیٹائٹس جیل عرصہ 10 مہینے، جمشید خان 3 مہینے. اور ہیپیٹائٹس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان سے اس کی جوڈیشل انکوائری، یہ قتل ہے جن ڈپلوریبل کنڈیشنز میں ہمارے اسیران کو رکھا گیا تھا، رکھا جا رہا ہے، دوائیاں نہیں دی جاتی ہیں، پاور آؤٹیجز ہیں، بیمار لوگوں کو میڈیکل کیئر جو ہے اس کا وہ ایکسیس نہیں دیا جاتا ہے. اس پہ اس قتال کی اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. چیئرمین گوہر صاحب جو ہے وہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سی ایم صاحب نے ساری باتیں کی ہے، میں آپ کو صرف اتنی تفصیل ضرور بتاؤں کہ آج کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹیز کا مشترکہ اجلاس ہوا. اس مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹری پارٹی نیشنل اسمبلی میں سارے ایم این اے صاحبان، سینیٹر صاحبان، پنجاب کے پی کے اور سندھ کے ایم پی اے صاحبان نے شرکت کی. ہم نے تفصیل کے ساتھ ریزرو سیٹوں کے فیصلے آنے کے بعد کے حالات پہ غور ہاؤس کیا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پارٹی نے اکٹھی ایک لائحہ عمل بنانے کی کوشش کی. ہم نے جو اسیران کی طرف سے لیٹر آیا ہے ڈائلاگ کے سلسلے میں اس پہ بھی غور ہوا. خان صاحب کی طرف سے تحریک اور اس کی ریلیز کے لیے تحریک چلانے پہ بھی غور ہوا، اور اسی طرح ریزرو سیٹوں کے بعد کی صورتحال پہ بھی غور ہوا. یہ متفقہ طور پر ہمارا فیصلہ ہے. ایک آج کے دن سب پولیٹیکل پارٹی آپ کے سامنے ہیں، ہم سب خان صاحب ہی کے لیے تھے. یہ خان صاحب کی ووٹوں سے ہی ہم منتخب ہو کے یہاں آئے تھے، اور سب نے یہ ادا کیا کہ یہ ہمارا سم تن من دن خان صاحب ہی کے لیے ہے، اور ہم خان صاحب کے لیے کوشش کریں گے. ہمارا ذاتی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے، ہم اس پارٹی میں یونائٹڈ ہے اور یونائٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے. یونٹی کا پیغام آج کے جو اجلاس ہے اس سے جانا مقصود تھا. ہم نے خان صاحب کی تحریک کا ذکر کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو تحریک خان صاحب کریں گے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. جس تحریک کا بھی اعلان ہوگا، تحریک کا ذکر ہوا ہے، وہ کس فارم میں ہوگا فیوچر میں وہ آپ کے سامنے ان ڈیو کورس انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. ڈائلاگ کا لیٹر کا ذکر ضرور ہوا ہے. ہم آپ کو یہ بتائیں، میڈیا میں یہ آن اینڈ آف بات کی جاتی ہے شاید حکومت ڈائلاگ کی ہاتھ بلا رہی ہے اور ہم نہیں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بات غلط ہے. ہم نے ہمیشہ سے کہا خان صاحب نے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. سب نے پہلی مرتبہ مینڈیٹ چوری کے بعد بھی کہا، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی کے لیے اچکزئی صاحب کے پلیٹ فارم سے بھی عرض کیا، پھر کمیٹی بھی بنائی شہادتوں کے بعد، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ اس حالات میں کہ آپ نے ہمارے سیٹیں لے بھی لی، آپ نے ہمارے بندوں 3 ایم این ایس کے خلاف، عمر ایوب خان صاحب دستی کے خلاف اور سہیل کے خلاف آپ نے ریفرنسز بھی بھیجے، آپ نے ہمارے ایم این اے لطیف کو کنوکٹ بھی کروایا، آپ نے ان کو اٹھا کر کے 26ویں ترمیم کے لیے ووٹ کے لیے بھی استعمال کیا. اس کے باوجود ہم پیچھے نہیں ہٹے. لیکن خان صاحب کا یہی کہنا تھا مذاکرات میننگ فل ہو. اگر اس کا ہے، پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ
کہ خان صاحب کی جو ہدایات آئے گی ہم کریں گے، لیکن ہم آپ کو یہ کہیں کہ ہماری طرف سے دیر نہیں، اگر وہ لوگ جو زبانی کہتے رہے کہ ڈائلاگ ہو، اگر وہ کبھی سنسیئر ہوتے تو خان صاحب کے پاس ایکسس دیتا۔ جب ہم نے ایکسس مانگا کہ کے پی کے کی بجٹ کے سلسلے میں ہمیں ہدایات لینی ہے تو وہ میٹنگ بھی ریفیوز ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب کی پارٹی تو اس وقت 4 صوبوں میں موجود ہے، ایک نیشنل اسمبلی میں، اس کے بجٹ کے لیے بھی میٹنگ ہونے چاہیے تھی عمر ایوب کی سربراہی میں، سینٹ کی بھی شبلی فراز صاحب کی سربراہی میں کمیٹی خان صاحب سے ملنے چاہیے تھی، اسی طرح سندھ کی ہمارے ایم پی اے جو بجٹ پہ بات کرنا چاہ رہے تھے اس کی بھی میٹنگ ہونے چاہیے تھی، پنجاب کے بچر صاحب کی سربراہی میں بھی کمیٹی کی میٹنگ ہونے چاہیے کہ اس ایک بندے کا ایک جب ہم نے نام دیا وہ بھی ہمارے پاس نہیں آیا، تو اس پہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ دوسری بات، ریزرو سیٹوں کے بعد جو ہماری 25 سیٹیں تھیں، 22 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں اور 55 سیٹیں تھیں ہماری صوبائی اسمبلیوں میں، اس میں 25 سیٹیں کے پی کے کی ہے۔ کے پی کے کی جو 25 سیٹیں، 4 ریزرو اور 21 وومن کی، یہ اگر اپوزیشن جماعتوں کے پاس چلی بھی جائے، جو ہم کہہ رہے ہیں ان کی جیتی ہوئی یا برائے نام جیتی ہوئی سیٹوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ 35 ممبران شارٹ ہے۔ کے پی کے کی حکومت کی ہر حال میں حفاظت کریں گے۔ وہ لوگ جو نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں ان کے پاس ان کے پاس ایون وہ مطلوبہ تعداد نہیں ہے جس سے وہ ریزولوشن کو موو کر سکے، جس کا شوق ہے وہ پورا کرے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کانفیڈنس موشن نہ موو کرے۔ یہ جو بات چل رہی ہے یہ غلط ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں رہے گی، یہ خان صاحب کا مینڈیٹ ہے اور اس کا انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔ ایک بات کر لوں سر، ریزولوشن کسی کو ہم نے کہا ہے، کسی کو نہ کسی کو کہیں گے کہ وہ ہمارے خلاف کسی طرح کا بھی سیاسی جو ہمارے خلاف اعتماد آتا ہے اس میں وہ ہمارے خلاف نہ آ جائے۔ ہر ایک آزاد ہے، ہر ایک کو چھوٹ ہے، نہ ہم نے کہا ہے نہ ہم کہیں گے شوق پورا کریں۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی اوقات میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ عمران خان کی ایک امانت ہے ہمارے پاس کے پی میں، انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ امانت کا امانت دار کیسے بنا جاتا ہے، امانت کا امین کیسے بنا جاتا ہے۔ ریزولوشن میں پڑھ کے سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو سر۔ پاکستان آج کی پارلیمانی پارٹی میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے، یونانیمسلی پاس ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب اور دیگر شہریان بشمول شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اس کے ساتھ پارلیمانی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر آنے والی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی اور اپنے حق کے لیے ہر آئینی اور جمہوری راستہ اپنانے کے ساتھ ساتھ پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو جیل میں اکیلا کرنے اور اپنی سیاسی قیادت اور وکلاء سے نہ ملنے دینے کی سخت مذمت کرتی ہے۔ تحریک انصاف کے بے گناہ اسیران کی رہائی کے بعد ناگہانی اموات پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور جناب عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی رہنما ہے۔ ان کی اور باقی بے گناہ سیاسی کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہر طرح کی آئینی، سیاسی و قانونی جدوجہد کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کی رہنمائی میں جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھے گی، جس میں عدالتی جدوجہد بھی شامل ہے، پرامن احتجاج بھی شامل ہے اور مذاکرات بھی شامل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان کی قیادت میں متحد و متفق ہے اور مخالفین کی 1000 سازشوں کے باوجود متحد و متفق رہے گی۔ آج کا اجلاس اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ پارٹی عدلیہ کے اوپر حکومتی دباؤ کو مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ عدلیہ اپنی آزادی، میرٹ اور انصاف کے لیے کھڑی ہوگی۔ آج کا اجلاس آئین و قانون کی جدوجہد کے لیے کارکنان، قیادت اور پارلیمنٹیرینز کی قربانیوں کو سراہتا ہے۔ ناؤ ہاؤس از اوپن فار دا کویسچن۔ ایک منٹ سر، آئی ول ٹیک پلیز، ایسے سر نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، ون بائی ون سب ہے نا، سب بھائی ہیں جی۔ جب آپ شناجی صاحب پلیز، آپ سر یہ تو آپ کے مفروضے مجھے لگ رہے ہیں بھائی۔ ہاں ایسی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت عمران خان کی حکومت ہے۔ عمران خان نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے، میں پھر چیلنج کر رہا ہوں
کہ نہ کسی سے مدد مانگتا ہوں، نہ کسی پارٹی سے مدد مانگتا ہوں. ریاست کو، اداروں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو، اس فریونیت والی ریاست کو میرا چیلنج ہے کہ تکڑے ہو جاؤ. اب دکھاؤ یہاں پر کہ تم سیاسی طور پہ گرا کے دکھاؤ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے عمران خان نے جس کو بھی جس عہدے پہ رکھا ہے اس عہدے کے اوپر پوری پارٹی متفق ہو کر اس عہدے کے ساتھ ہے اور رہنا بھی چاہیے. اگر اس میں کوئی بندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ صرف پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن نہیں کر رہا، وہ عمران خان کے احکامات کی وائلیشن کر رہا ہے. ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. شراز آپ سر سوال ہے پہلے تو یہ کہ ایک ادھر تحریک کے حوالے سے. دوسرا میرا سوال یہ کہ آپ کا 70% لیور جو ہے اسلام آباد میں گزرا، آپ کی کابینہ کا اجلاس بھی اسلام آباد میں ہوتا ہے. خیبر پختونخوا جل رہا ہے، آج بھی وہاں پر جو ہے دھماکہ ہوا سر، آج بھی باجوڑ میں لوگ مر رہے ہیں، سوات کا سانحہ ہوا. آپ نہیں سمجھتے سر کہ آپ کی حکومت تو آلریڈی ختم ہو گئی سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ پختونخوا کے فگر دیکھ لو، فیکٹس دیکھ لو. باتوں پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، باتیں ایک ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتی. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پختونخوا کے اس 15 مہینے کے دور میں 250 ارب کا سرپلس پہلی دفعہ تاریخ میں اس صوبے نے حاصل کیا ہے. اس وقت جب مجھے صبح ملا تھا اس صوبے کے اندر صرف اور صرف 18 دنوں کی تنخواہ تھی. آج ماشاءاللہ 3 مہینوں کی ایڈوانس تنخواہ پڑی ہوئی ہے. 150 ارب کا انڈومنٹ فنڈ، ڈیٹ انڈومنٹ فنڈ، قرضہ اتارنے کا ہم نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق، اور اس میں ہمارا 150 ارب پڑا ہے. اس سے ہمیں 6 کروڑ روپے روزانہ کی آمدن آ رہی ہے ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو میں، بغیر ٹیکس بڑھائے. پچھلے بجٹ میں 50 اور 55% کی انکریز ہوئی ہے. 72 ارب روپے کی صرف اور صرف وہ لائبلٹی جو پچھلی گورنمنٹ نے چھوڑی تھی وہ پوری کی پوری دی گئی ہے. ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا تھا، آتے ہی اس کو شروع کر کے 35 ارب روپیہ اس میں دیا ہے. چیلنج کرتا ہوں سوشل ویلفیئر میں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، بہت بڑا بجٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ سوشل ویلفیئر میں پنجاب سے زیادہ ہم نے کام کیا ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا ہے. لوگوں کو آٹے کے دھکے نہیں لگوائے. 2 دفعہ 10 ارب روپے کے 10,000 روپے لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دیے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا پورے 76 سالوں میں ٹوٹل 65 ارب روپے صوبے کے لوکل محصولات تھے. اس کو پہلے لے کے گئے 93 پہ، اب وہ چلے گئے 129 ارب پہ، ڈبل ہو گئے ہیں وہ. اس بجٹ میں بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا اور 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا. 53 ارب روپے قرضہ بھی اتارا ہوا ہے. تو اگر میں یہاں سے بیٹھ کر بقول آپ کے اتنا اچھا صوبہ چلا رہا تھا تو میرے خیال ہے مجھے یہاں پہ نہیں، مجھے لاہور میں بیٹھ جانا چاہیے. دوسری بات یہ کر دوں میں. دوسری بات اس کی جہاں تک بات ہے لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے؟ تاریخ میں جاؤ، حق بولو، سچ بولو. عمران خان کی حکومت تھی اس وقت کتنے ڈرون حملے ہوئے، کتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں، کتنے خودکش ہوئے. پھر رجیم چینج کر کے عمران خان کی حکومت گرائی گئی. اس کے بعد کیا حالت بنی ہے ملک کی، وہ بنانے والے کون ہیں؟ یہی PDM-1 اور یہ سارے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ادارے لگے تحریک انصاف کے پیچھے، ادارے پڑ گئے تحریک انصاف کو توڑنے کے چکر میں. اور دہشت گردی جب مجھے صبح ملا ہے تو دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ یہاں پر پولیس کا اعتماد نہیں تھا. سنو اور چلاؤ اس کو. اب 3 ضلعوں میں جب میں آیا تو میری پولیس نے ہڑتال کر دی کہ بھائی جان یہ یہاں سے نکالو، ہم جانے اور یہ دہشت گرد جانے. اداروں پر پولیس کا اعتماد نہیں تھا. اس وقت بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر اعتماد نہیں ہے آپ کی عوام کا، آپ اوپر، آپ کی فورسز کے اوپر. اس حالات میں انہوں نے ہمیں یہ صوبہ دیا. الحمدللہ پولیس ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے. CTD کا ریکارڈ اٹھا لیں، کتنے مقابلے کیے، کتنے حملے ہم نے ان کے کسبہ کیے، کتنا فیگر ہے دیکھ لو. آپریشن آپ نے کیے تھے، آپریشنوں میں کتنے دہشت گرد آپ نے مارے. ابھی دیکھ لو کہ ہم لوگ بغیر آپریشن کے کس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کر رہے ہیں جہاں تک سانے کی بات ہے، سانے اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کورم میں مسئلہ تھا، 100 سال سے پرانا مسئلہ ہے کورم کا. کورم کے مسئلے کے اندر جب ہم آئے تو کورم کا مسئلہ ہمیں وراثت میں ملا ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے. آج الحمدللہ 4 مہینے ہو گئے ہیں، روڈ بھی کھلا ہے، راستہ بھی کھلا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. ہم نے وہاں سے پیچھے کر دیا اور اس میں CTD نے اور پولیس نے اور پروونشل گورنمنٹ نے اس کے اندر فرنٹ فوٹ پہ ہم آئے ہیں، ہم نے اس کو لیڈ کیا ہے. اب میرے ڈپٹی کمشنر کو وہاں پر بھی گولیاں لگی، اللہ نے اس کو بچا لیا. آج جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے خودکش واقعے شروع ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خطے کے اندر اس وقت حالات چل رہے ہیں، خطے کے ان حالات کے اوپر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کرو. ایک ایسا پڑوسی میرا 2200 اسکوائر کلومیٹر کی لینتھ پہ پڑا ہوا ہے کہ جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہوئی ہے. آپ ان کے خلاف اس طرح کی پالیسی لے کے بیٹھے ہو، اس پالیسی کو چینج کرو. اور میں نے آفر کیا کہ ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں، اپنا جرگہ بھیجتے ہیں اپنے رواج کے مطابق. میری کوئی نہیں سن رہا تھا.
جب میری نہیں سن رہے اور ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو یا تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان سے بات کر لوں. وہ یہ کہتے ہیں آپ کا ڈومین نہیں ہے. جو میرا ڈومین نہیں ہے تو پھر اگر آپ کا ڈومین ہے تو مجھے بتاؤ بھائی جان دہشت گرد کیسے آتے جا رہے ہیں. اس وقت 80% ٹیررسٹ کے پی میں جو ہے وہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے. کیسے افغانستان اس طرف آئے ہیں؟ کس کی رائے لی ہے؟ بارڈر کس کی ذمہ داری ہے؟ بارڈر میری ذمہ داری نہیں ہے, بارڈر ان کی ذمہ داری ہے. افسوس یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں جب آپ چھوڑ دیتے ہیں, جب اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے آپ اس کام پہ لگ جاتے ہیں جو آپ کا کام نہیں ہے, تو پھر ایسے حالات بن جاتے ہیں. لیکن ہم مقابلہ کر رہے ہیں اس کا, اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے آخری دہشت گرد تک. ہمارا مقابلہ جاری ہے. ہم جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو مذاکرات کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. ہم افغانستان گورنمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں, اور افغانستان کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہونے کے بعد جس کی بھی ہے اس کو پوری دنیا مان چکی ہے. ہم یہاں پہ بڑے فلاسفر بن کے اپنے کوئی پالیسیاں بنا کے بیٹھے ہیں, ادھر تو ہم بنے ہوئے ہیں غلام ان کی پالیسیوں پہ ہم چل رہے ہیں. ہماری اپنی خارجہ پالیسی اگر ہوتی عمران خان کے ٹائم کی طرح تو نہ یہ دہشت گردی تھی, نہ ہی آپ کے ڈرون حملے تھے, نہ ہی آپ کے یہ خودکش حملے تھے, اور نہ ہی وہاں پہ امن و امان کے حالات تھے. تو جنہوں نے یہ حالات بنائے ہیں کبھی ڈی جی ایف پی آر کے ساتھ بیٹھ کے اس سے بھی پوچھ لیا کرو, اس سے بھی سوال کر لیا کرو میرے بھائی. وہاں پہ پرچی مل جاتی ہے کہ تمہیں یہ سوال کرنا ہے, بس وہ تم وہی سوال کرتے ہو. وہ پرچی کے علاوہ کئی لفظ ایڈ ہی کر لیا کرو, آپ بھی ایڈ کر لیا کرو جو مفروضہ میرے پہ کہہ رہے ہو کہ جی میرے خلاف میرے پارٹی کے لوگ ہیں جو مجھے گرا دیں گے. ایسا تو کچھ ہے نہیں. لیکن ایک سوال میری طرف سے بھی کر لینا اس دفعہ جا کر. آپ کو دعوت ملتی ہے, بیٹھے ہوتے ہیں, میں سب دیکھتا ہوں آپ کو. ایک سوال میری طرف سے بھی کرنا کہ ڈی جی ایف پی آر صاحب آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں سب پاپولیرٹی کے لحاظ سے آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم نے مقابلہ جیت لیا, ہمیں خوشی, ہمیں فخر ہے, ہم نے بھی ساتھ دیا ہے, عمران خان نے ساتھ دیا ہے اس میں. لیکن یہ بتاؤ کہ پبلک سروے کا آپ کو پتہ ہے پبلک سروے کا اتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے اس نظام کو, تو اس سروے کا بھی اگر پرسنٹیج نہیں پتا میں بتاتا ہوں آپ کو. لیٹسٹ سروے ایز پر آرمی اپنی سروے کرتی رہتی ہے. سے بتا تو آپ یہ چلا دینا اور آپ یہ سوال ضرور کرنا. یہ ان کی سروے کے مطابق 88% ہے, ہماری عوامی سروے کے مطابق 93% ہے. تو بھائی جان ذرا یہ باتیں وہاں پہ کیا کرو, تھوڑی سی ہمارے پہ سوال کی اجازت ہوتی ہے. ملک پہ تشدد کیا جا رہا ہے. آپ جا کے سوال نہیں کرتے شہباز شریف سے, مریم نواز سے کہ تم نے پنجاب میں جو وتیرہ اٹھایا ہوا ہے, تمہیں خاتون ہو, تم لوگوں کے گھروں میں پولیس کو گھسوا کے ان کی فیملی کی تصویر کروا رہی ہو, تم کہاں سے بات کرتی ہو ہیومن رائٹس کی, تم کہاں سے جمہوریت کی بات کرتی ہو؟ یہ سوال تو کیا کریں ان سے. یہ ساری فسائیت کون کروا رہا ہے اور کون کر رہا ہے, ان سے سوال کیا کرو. دیکھو ایک دن ڈی جی ایس پی آر سے یا مریم سے یہ کہہ رہا تھا, تو چلو اب آپ جواب دے دیں اگر اپنی نہیں ہے. ٹھیک ہے خان صاحب آپ سوال پوچھیں. آج بڑا اجلاس تھا, ہم سوچتے تھے کہ محبت کا پیغام بھی جائے گا, لیکن لڑائی کا پیغام جا رہا ہے ریاست کے ساتھ یا ویسے سمیت. کیا مفاہمت کا راستہ بھی اپنایا جائے گا؟ کیا آپ سوال کرو ٹکا خان صاحب. سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں حکومت جب یہ شروع ہوا آپ کا کیس دوبارہ ریزرو سیٹس والا 9 بجے تک ہمارا فیصلے میرا مدرمات نہیں ہوا. پھر جب شروع کیا تو ظاہری بات ہے وہ چونکہ فگر جب کم ہو تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل پارٹیاں بھی کرتی ہیں, یہ سازش کے تحت بھی کرتی ہیں اور ایز اے جمہوریت بھی کرتی ہیں کہ لوگوں کو توڑا جائے اور حکومت کو ٹاپل کیا جائے. میں 1 مہینے کے لیے جیل گیا, پیچھے ہماری 2 قوتیں انہوں نے گرا دی ہمارے لوگوں سے. ایسا ہی ہے نا, ادھر بلوچستان کی حکومت گرا دی اور کشمیر کی 2/3 اور 3/4 میجارٹی تھی ہماری, گرا دی. تو اس وقت سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا. پھر بجٹ والی چیز میں انفارچونیٹلی ایک ایسا ماحول بن گیا کہ اس میں عمران خان کی ملاقات کے ساتھ جو چیز آئی تو اس پہ انہوں نے نام مل کر ایک پریشر بلڈنگ شروع کر دی کہ شاید میں اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور ہم جو ملاقات نہیں کریں گے اور بجٹ پاس نہیں کریں گے تو یہ ایمرجنسی لگا دیں گے جو یہ آئین کے مطابق لگا سکتے ہیں. اور ان کا پورا پلان تھا, وہ پلان کا ختم ہو گیا. اب یہ دوبارہ اس بات پہ آ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو توڑیں گے. تو یار بھائی میں تو پھر کہہ رہا ہوں تمہاری اوقات نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں اداروں کو, ریاست کو, پارٹیوں کو, سب کو. پیسہ بھی تمہاری جتنا لگا سکتے ہو, جتنا تم
जुल्म कर सकते हो, न तुम डरा सकते हो, न तुम खरीद सकते हो, क्योंकि मेरे टाइम टेस्टेड बंदे हैं। ये टाइम टेस्टेड लोग जो मेरे हैं ना, मेरे पास इतने हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान की जमानत का मैं अमीन हूँ और मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, गिरा के दिखाओ। ओके छुप के नहीं, बरमला। अच्छा, अजीब साहब, ये आप एक लफ्ज में आपसे ऐड करता फिर हूँ। आप देखो, आज की जो मीटिंग है, हमारा कोई पैगाम सख्ती वाला नहीं है। हमने उस लेटर को किया है, डायलॉग वाला को भी हमने कंसिडर किया है डायलॉग के लिए, पर हमने आपको कहा कि डायलॉग हम कहते हैं कि सिर्फ ज़बानी ना हो, उसके लिए अगर आपने करने हैं तो कोई कंक्रीट स्टेप लिया जाए। फर्स्ट थिंग वाज कि हमने कहा था इवन बजट की स्पीच पे आप खान साहब की मुलाकात कराए, अभी तक वो भी नहीं हो सका। कल भी फैमिली की मुलाकात नहीं सी, 2 बहनें हुई है, दूसरी हुई है। अगर आप उनको तरफ एक्सेस नहीं अलाउ करेंगे तो कोई चीज़ आगे नहीं इसमें अभी दोनों ये 2 होंगे, आप क्लब कर लें, आप भी पूछ लें, वो भी पूछ लें, फिर ये हम क्योंकि इसको एंड करने की तरफ जा रहे हैं। एक मिनट, आप क्लब पेशावर ग्रुप से आपने चैलेंज की बात की, चैलेंज हुकूमत को यही है, एस्टेब्लिशमेंट को 1947 से। दूसरा सवाल दोनों को, तीनों को, चारों को, पांचों को छठा दिया है, कोई और पीछे बैठा है। आप सवाल पूछ लें, आप सवाल आपके सामने 1947 से अब तक, तो क्या अपने चैलेंज का मुकाबला कर पाएंगे? मैंने एक बात की है कि मैं सियासी तौर पर और आईनी तौर पर इनको चैलेंज दे रहा हूं। गैर आईनी काम तो ये मसला भी लगा लेते हैं, एक दफा तो नहीं कई दफा लगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की इत्तेमाद की बात की सर, इसे पास करें, सारे में करते हैं, सब मांग रहे हैं सर। मरवत में जो सूरत हाल बनी हुई है, तो क्या सबका फटा सर 2 सवाल नहीं, सॉरी आप करें, नहीं हो गया उनका सवाल, आप करें 2 सवाल। ये पॉलिसी जो है मेरे हाथ में नहीं है, ये पॉलिसी मेरे हाथ में नहीं है। देखे, हर एक अपना डोमेन है, बॉर्डर जो है वो फौज के हवाले है, नीचे एरिया मेरे हवाले, हर एक अपना काम करना है, हर कोई अपना काम ठीक करेगा तो दशहरी खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल सारे बैग तो खलोते की करिए। जितने वर्कर्स जो 9 महीने गिरफ्तार थे वो निकलते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ आपके रहनुमा खत लिख रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, हद सतह पर किए जाएं। क्या उनकी जान को कोई खतरात हैं या प्रेशर है? क्योंकि बानी पीटीआई मुझे कहते नजर आते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे, सियासी तौर पे वो मुज़ाकरात। थैंक यू। मैं जवाब दूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान जब जेल से बाहर भी थे तो इमरान खान ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की और साथ ये कहा कि अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद इस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, मिस्टर गौर साहब ने, कि ये खुद मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त मुल्क को डंडे के जोर पर चलाने के ऊपर नून लीग की क्या औकात है आपको नहीं पता, पीपल्स पार्टी की क्या औकात है। मुल्क किसके हाथ में है, जिसके पास ताकत है, जो चला रहा है, तो उससे ही मुज़ाकरात करेंगे। तो बाकी हमने कभी भी इसे इनकार नहीं किया, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात के लिए सीरियस है तो पहली बात जो मिस्टर गौर साहब ने कही वो ये थी कि हमारी तो मुलाकात तक तो नहीं छोड़ रहे हो, हम मुलाकात करेंगे तो कोई मुज़ाकरात होंगे, जब इमरान खान से मिला ही नहीं रहे हो तो फिर किस चीज़ के। और बाकी तहरीक के हवाले से आपने कहा है, तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। हम अपने पोलिटिकल तरीके के साथ पीसफुली जिस तरह हमेशा करते हैं हम करेंगे उसको, और फिर अगर हम उसको बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये पहले की तरह गोलियां मारेंगे तो इस उससे बंदोबस्त भी करेंगे।